بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ساری دنیا کے اندر اس وقت لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے۔ کورونا کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، اور اس لاک ڈاؤن کی کیفیت کے اندر حکومت پاکستان کا قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنا یہ ایک معنی خیز فیصلہ ہے کہ اس وقت کیا ضرورت پیش آئی کہ قادیانیوں کے لیے فیصلہ اجلاس بلایا جا رہا ہے، اور اس اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کیا جائے، ان کو اقلیتوں والے حقوق دیے جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے تو ابھی تک قادیانی اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، اور ابھی تک وہ اپنے آپ کو مسلم ہی کہتے ہیں، مسلم احمدی کہتے ہیں، اور وہ ابھی تک اپنے آپ کو کافر نہیں مانتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قادیانی ایک فرقہ نہیں ہے، قادیانی ایک مذہب نہیں ہے، بلکہ قادیانی ایک فتنہ ہے، اور اس فتنہ صرف فتنہ نہیں ہے بلکہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت سنگین فتنہ ہے کہ جو آقا نامدار خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے، اس سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والوں کو اتنی وقعت دینا، اتنی عزت دینا، یہ ایک معنی خیز سازش ہے۔ کیا ضرورت پیش آئی کہ ایسی لاک ڈاؤن کی کیفیت کے اندر قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کیا جائے؟ کیا وجہ ہے کہ پہلے وزیر اعظم پاکستان کا قادیانی مشیر مقرر کیا گیا، اس کے بعد پاسپورٹ سے ختم نبوت کا جو شک ہے اس کو ختم کیا گیا، اور اب قادیانیوں کو حقوق دینے کے لیے، اقلیتوں والے حقوق دینے کے لیے اب ان کو باقاعدہ اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے۔ آج نہیں تو کل یہی قادیانی یہ ملک کے کلیدی عہدوں پر فائز ہوں گے، اور پھر الیکشن لڑ کے آپ کی اسمبلی میں آئیں گے اور وزیر اعظم پاکستان تک پہنچیں گے۔ حالانکہ آئین پاکستان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ قادیانی کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، مرتد ہیں، زندیق ہیں۔ یہ کسی ایک کونسلر سے لے کے MNA MPA کسی بھی الیکشن کے اندر حصہ نہیں لے سکتے۔ قادیانی یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنی اگر عبادت گاہ بنائیں تو اس کی کوئی علامات مینار وغیرہ مقرر نہیں کر سکتے، لیکن ان کو اقلیتوں میں شامل کر کے یہ ان کو تحفظ فراہم کرنا ہے کہ تم اپنی عبادت گاہیں بھی بناؤ جیسے عیسائیوں کی اور ہندوؤں کی عبادت گاہیں موجود ہیں، تم اپنی تبلیغ بھی کرو جیسے وہ تبلیغ کرتے ہیں، اور تم جیسے وہ الیکشن میں آ کے کونسلر اور اسی طرح MNA MPA وزیر بنتے ہیں تم بھی بنو۔ تو ان کو آگے لانے کے لیے اور ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ان کو عزت دی جا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے، کیا اس وقت ضرورت پیش آ گئی کہ ان کو آگے لانے کے لیے اور ان کو عزت دینے کے لیے حکومت پاکستان اتنے بڑے فیصلے کر رہی ہے؟ تو سوچنے کی بات ہے یہ۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا اور آپ کے بعد بھی کسی نبی کی نبوت کا قائل ہے تو وہ کافر ہے۔ اور قادیانی صرف کافر نہیں ہیں بلکہ یہ مرتد ہیں، زندیق ہیں، ان کے ساتھ تعلقات رکھنا حرام ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یہ سب حرام ہے۔ تو اس لیے ان سے بائیکاٹ کرنا چاہیے اور حکومت پاکستان کو ایسے فیصلوں سے برات کا اعلان کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ملک پاکستان کے مسلمانوں کا اور پورے عالم کے اندر بسنے والے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو اس سے رنجیدہ ہو رہا ہے، اور مسلمان تو ختم نبوت کے لیے کٹ مرنے کے لیے اور اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حکومت پاکستان کا یہ فیصلہ یہ سراسر آئین کے خلاف ہے کہ جو قادیانی اپنے آپ کو ابھی تک مسلمان کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو وہ غیر مسلم نہیں کہتے، ان کو آئین کا حصہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟
کیا ضرورت پیش آ گئی ہے کہ ان کو اقلیتی کمیشن میں شامل کیا جائے؟ پہلے ان سے یہ تو تسلیم کرا لو کہ تم غیر مسلم ہو۔ اگر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم مانیں اور اپنے آپ کو غیر مسلم کہیں اور اپنے مذہب کو اسلام نہ کہیں بلکہ اپنے مذہب کو کوئی اور نام دیں، اپنی مسجد کو کوئی اور نام، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہ کہیں بلکہ کچھ اور کہیں، تو پھر ان کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرو۔ اور اگر یہ بات نہیں کرنی تو پھر ان کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سراسر مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، آئین پاکستان کے ساتھ یہ زیادتی ہے، ظلم ہے۔